अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूँ समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 24 दिसंबर है और जुमेरात है सन 2020। मैं इस वक्त न्यूयॉर्क में हूँ और क्वींस के इलाके में हूँ। मैं अभी मास्क पहन रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मास्क ना पहनना बड़ी खिलाफ वर्जी है। सब लोग मैं आपको दिखाऊँगा, अभी उन्होंने मास्क पहने हुए हैं। और आज मैंने आपसे वादा किया था अपनी पिछली वीडियोज़ में कि आपको ज़रूर न्यूयॉर्क की कुछ थोड़ी सी सैर करवाएंगे। तो ये न्यूयॉर्क जो है, ये मैं थोड़ा सा इसको बता दूं, 5 मोहल्लों पर है। एक है, उस कैमरा चेंज कर दिया ताकि मैं आपको, ये जैक्सन हाइट है। सबसे पहले मैं आपको जिस इलाके में खड़ा हूँ ये मैं आपको बता दूं, ये है जैक्सन हाइट्स। यहाँ पर पाकिस्तानियों की, बांग्लादेशियों की, इंडियंस की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है। एक ज़माना था जब यहाँ पे पाकिस्तानियों का भी असर था। इंडियंस तो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी कम हो गए हैं 9/11 के बाद। और अब यहाँ पर जो बंगाली हैं वो बिजनेसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो 5 महल्ले हैं, 5 boroughs ऑफ न्यूयॉर्क। इसका मतलब है 5 छोटे छोटे शहर हैं, क्वींस, ब्रुकलिन, मैनहट्टन, ब्रॉन्क्स और स्टैटन आइलैंड। अभी इस वक्त हम जहाँ पर हैं ये है क्वींस। और देखें, ये क्रिसमस में आपको बता रहा हूँ, कोविड की वजह से बहुत ही आप देखें कम लोग हैं यहाँ पर। ये लेकिन एक थोड़ी सी आपको सेंस मैं देता हूँ कि सिक्योरिटी की कैसी है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये ज्वेलर्स, ये असली सोना है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई पीतल की कोई चीज़ है, ये असली सोना है। लेकिन ये बड़ी आसानी से ये जो साहब हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है यहाँ पे, और ये बड़े आराम से हर चीज़ लेके बैठे हुए हैं। आप आएँ हैं, आप ख़रीदें। इस वक्त दुकानें तो खुली हैं लेकिन ख़रीदार नहीं है, कोविड की वजह से है। ये वो इलाका है जहाँ पर हमेशा एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की और हमेशा मौजूद रहती थी। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं बड़े बड़े। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक कबाब किंग, आपने एक रेस्टोरेंट ये देखें। इसी तरह यहाँ पर वीडियोज़ की भी दुकानें हैं। मैं थोड़ा सा चलता हूँ, मेरे साथ रहिए, फिर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। बड़ी ताज़ा तरीन खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें, ये आपको हेयर सैलून, यूनिसेक्स, ये भी नज़र आ रहा है। ये ऊपर ट्रेन है, जैसी शहबाज शरीफ साहब ने ऑरेंज ट्रेन पाकिस्तान में लाहौर में चलानी शुरू की। ये आप देखें, ये अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ। ये बिल्डिंग्स भी कभी पाकिस्तानियों की होती थी जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, लेकिन अब ये सब बिक चुकी हैं। और यहाँ पर बंगाली ये आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर उन्होंने मुकम्मल इस जगह पर अपना तसल्लुत जमा लिया है। लेकिन आपको क्रिसमस की कोई हसल बसल नज़र नहीं आ रही है। 24 दिसंबर है। यहाँ पर ये क्वींस का इलाका है, बड़ा अहम इलाका है पाकिस्तानियों के लिए। और ये आप इसको देखें, ये जो बड़ी आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये बिल्डिंग नहीं, ये जो ग्रीन रंग का और ऊपर उसके बेसिकली ये रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठने की जगह नहीं है। तो ये गवर्नमेंट के कहने पे ये बाहर से ये चीज़ें लगाई गई हैं। ये आपको दूर भी नज़र आ रहा है, ये सारी वो चीज़ें हैं जहाँ पर लोग बैठते हैं। अब मैं आपको इस तरफ ले चलता हूँ और साथ में थोड़ी सी पॉलिटिकल आपको मैं बताता हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब और मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकातें हुई हैं, उसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात सामने आई है जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चली। वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि मैं तो हमेशा यानी जो एक सूरत हाल है, वो उन्होंने कहा है कि मैं तो हमेशा एक बड़ा मेरा मुतदल सा रवैया रहा है। और उन्होंने ये आप देखें, ये मैं इसके साथ साथ ये सैमीज़ हलाल फूड, ये बड़ा पॉपुलर फूड है। थोड़ा सा इसकी भी बात कर लेते हैं। ये पॉपुलर फूड है और ये पाकिस्तान में भी मिलता है। चावलों के ऊपर मीट देते हैं ये, और बहुत ज़्यादा ये सैंडविचेस भी मिलते हैं आपको यहाँ पर, प्लेटर्स भी मिलते हैं। लेकिन देखिए कोई गाहक नहीं है, लोग बैठे हुए हैं। ये भी सारी दुकानें ये पाकिस्तानी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये इधर एक मशहूर जो रेस्टोरेंट है जिसकी तरफ मैं आपको ले जा रहा हूँ, ये डेरा रेस्टोरेंट है। ये थोड़ा सा जल्दी चलता हूँ। और मैं आपको बता रहा था, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जमात के अंदर जो पैगाम दिया है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम है। उन्होंने अपने भाई को और अपनी भतीजी को ये पैगाम भेजा है कि जो कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स है वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए मुज़ाकरात और डायलॉग की जो पॉलिटिक्स है वो सबसे बेहतर है। ये डेरा रेस्टोरेंट्स में आपको दिखा रहा हूँ। लाहौर में भी डेरा है, कराची में भी। ये भी एक पाकिस्तान के सैफ नागरा साहब हमारे दोस्त हैं, उनका ये रेस्टोरेंट है। बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे खाना आपको मिलता है। ये भी सामने पाकिस्तानी है, कासिफ साहब और चौधरी शहरयार,
ان کی یہ چودھری اینڈ فرینڈزونی لا فرم ہے. پھر آگے آپ کو کبابش نظر آتا ہے. میں آپ کو بیسیکلی یہ یہاں پہ دیکھیں آپ کو حیدری پان بھی نظر آ رہا ہے سامنے. حیدری پان بھی آپ یہاں پر بالکل ایک پاکستانیوں کی فیل ہوتی ہے. ویسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں گندگی شندگی, یہ آپ دیکھیں تو یہ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ کوئی پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش کا ہی کوئی علاقہ ہے. یہاں پر اکثریت بھی ان لوگوں کی ہے. یہ کوئنز کا علاقہ ہے جہاں پر میں ہوں اور آپ کو یہ سب دکھا رہا ہوں. یہ میں نے جو ذکر کیا تھا, اب ریسٹورنٹس کے سامنے سڑکوں پر یہ جگہ بنی ہوئی ہیں جہاں پر لوگوں کو بیٹھ کر وہ کھاتے ہیں, کیونکہ جو انڈور ڈائننگ ہے اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ یہ بھی تو انڈور ہی بن جاتا ہے. بہرحال یہ گورنمنٹ کا ایک اپنا ہے. اچھا, میں آپ کو پاکستان کی سیاست کی بات کر رہا تھا. یہ میں کیمرہ اپنی طرف موڑ رہا ہوں, کل بھی دیکھ سکیں ذرا. میں آپ کو پاکستان کی سیاست کی بات کر رہا تھا, لیکن پھر لگا لیتا ہوں اس لیے کہ پولیس والے بھی پھر رہے ہیں. جو یہاں پر جو اس وقت صورتحال ہے, جو پاکستان آج بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہم نے آپ کو بتائی جو ہوئی ہیں. اب پولیٹیکلی شہباز شریف صاحب نے یہ بات بتائی ہے, یہ بات اپنے دوستوں سے پچھلے 2-3 دنوں سے جو ان کے میسیجز آ رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے لوگوں سے, اپنی پارٹی سے, کہ جو ڈائلاگ کا وقت ہے وہ آ گیا ہے اور جو کنفرنٹیشن کی سیاست ہے وہ آپ ختم کر دیں. اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ اب رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ چلیں تھوڑی دیر کے لیے مائک یہ اتار ہی دیتا ہوں, جس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ سیاست جو ہے وہ دھرنا اس میں سخت موسم میں ہم شاید نہیں دے سکتے. اور انہوں نے بھی جنوری, فروری, آگے مارچ کی بات کر دی ہے. وہ ان کی وجہ یہ ہے کہنے کی کہ وہ بیسیکلی تھوڑا ٹائم لینا چاہتے ہیں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. تو اس لیے انہوں نے بھی آگے 2-3 مہینوں کی بات کی ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا, یہ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو خبریں ہیں اس کے مطابق پیپلز پارٹی اور شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب وقتی طور پر خاموش ہو جائیں گے. مریم صاحبہ شاید خاموش نہیں ہوں گی اور ان کے لیے ہو سکتا ہے کوئی پرابلمس آ جائیں, کیونکہ پارٹی انہیں اس معاملے میں پذیرائی نہیں دے گی. خاص طور پر جو لاہور کا جلسہ ہے, جو نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی ہیں انہوں نے یہ بیان کیا ہے نواز شریف صاحب کو کہ دیکھیں یہ مریم صاحبہ کی اپنی ذاتی ان کی ناکامی ہے, کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں خود لاہور کے ہر گلی ہر گھر میں میں گئی ہوں اور میں دعوت دیتی ہوں آپ آئیں, لیکن لاہوری نہیں آئے. انہوں نے بالکل ریجیکٹ کیا ہے یہ جو پالیٹکس ہے. تو اب جو اس وقت جو اندرون خانہ شہباز شریف صاحب کا جو میسج گیا ہے ان کو حکومت کی طرف, یا محمد علی درانی کا جو ڈیلیگیشن تھا, انہوں نے کہا کہ میں بالکل مکمل طور پر استعفے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوں گی. اور دوسری جانب جو آج بڑی ملاقات ہوئی ہے, میں پھر اس کا ذکر کر رہا ہوں, عمران خان صاحب سے یہ بات کی گئی ہے کہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کو مائنس کرنے کے لیے اگر مسلم لیگ نون کے اعتدال پسند لوگ ہم سے ملتے ہیں آ کے, ہمیں ان سے ضرور ملنا چاہیے. احتساب کے عمل کو کوئی نہیں روک رہا اور یہ کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. احتساب عدالتوں میں ہوگا, عدالتیں جو فیصلہ کریں گی وہ تسلیم کر لیا جائے گا. تو اس لیے آج جو ڈائلاگ ہے اس کے حوالے سے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات ہوئی ہے. یہ میں رپورٹڈلی, ظاہر ہے سورسز بتا رہے ہیں, وہاں پر میں موجود تو نہیں تھا, یہ اسپیکولیشن ہے, لیکن یہ اسپیکولیشن آن دا بیسس آف کنورسیشن ود سم ویری انفلوئنشیل پیپل. تو اب وہ جو استعفے اور دھرنے اور وہ جو احتجاج اور وہ جو اس قسم کی ساری سیاست تھی اس کا ٹائم اب ختم ہو گیا. مولانا فضل الرحمان بڑے ہاتھ پاؤں چلائیں گے اپنا حصہ لینے کے لیے, مریم صاحبہ بھی کریں گی, کچھ نون لیگ کے اندر بھی کچھ ایسے حاکش لوگ ہیں جو شہباز شریف صاحب اور ان کے خلاف, ان کے اثر کے خلاف بات کریں گے. کیونکہ جو شہباز صاحب کے قریبی ساتھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں نواز شریف صاحب اپنے دونوں بچوں کے ساتھ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی بیٹی جو ہیں وہ آزادانہ پالیٹکس کر رہی ہیں. شہباز شریف صاحب بھی گرفتار ہیں, حمزہ شہباز بھی گرفتار ہے, پراپرٹی ساری ان کی ہو گئی ہے, اٹیچ ہو گئی ہے, اور ان کے خلاف جو کیس ہے وہ بہت سٹرونگ کیس ہے. تو اب کیا اس کا فیصلہ نکلے گا یہ تو عدالتیں کریں گی, لیکن اس وقت شہباز شریف صاحب اپنے لیے کہیں نہ کہیں کوئی ریلیف ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں, اور نواز شریف اور مریم اور مولانا فضل الرحمان کو مائنس کرنے کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ حکومتی سطح پر بھی بڑی سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے کہ کم از کم وہ جو ایک ریاست اور اس وقت اداروں کے خلاف جو بیانیہ ہے
اس کو کمزور کرنے کے لیے نواز شریف اور مریم کی پوزیشن کو کمزور کرنا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے بہت سارے ایسے ایلیمنٹ جو مختلف جماعتوں میں ہیں ان کے ساتھ بات چیت جو ہے اس کو فروغ دینے کی جو پالیسی ہے اس پر بڑی سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے. اور مجھے یہ بتایا ہے میرے سورسز نے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ایز لانگ ایز انہیں کوئی معافی نامہ یا کوئی NRO ان کو اناؤنس نہیں کرنا تو وہ اس پروسیس میں ایسے لوگوں کو شریک کرنے کے لیے تیار ہیں جو نیٹ اینڈ کلین ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہی فیصلہ کریں گی اور پرائم منسٹر کے پاس احتساب کے پروسیس کو روکنے یا چلانے کے لیے کوئی کسی طرح کا ان کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے. میں اپنی اگلی ویڈیو میں پاکستانی یہاں پر کیا سوچتے ہیں, یہ جو مذاکرات کی بات ہے, ڈائلاگ کی بات ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. اور میں کوشش کروں گا کہ مینہٹن جا سکوں. آج کرسمس ایو ہے, بیسیکلی 24 ہے رات کو, 25 اور 24 کی درمیانی رات, اور پھر 25 کا دن ہے. تو کل مینہٹن میں جاؤں گا, آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے, کس طرح کا یہ ہوا ہے سب کچھ کرسمس کا. لیکن یہ کوئنز میں نے آج آپ کو دکھایا. کسی زمانے میں پاکستانی یہاں پر بہت تھے, اب بنگلہ دیشی ان کو ریپلیس کر چکے ہیں. انڈینز کا بھی انفلوئنس ہے, لیکن اب یقین کریں یہ جو سارے میرے پیچھے آپ کو یہ جو پراپرٹیز, یہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہیں, یہ سب بنگالیوں کی ہیں. یہ سب, یہ پیچھے ایک نیا پلازا آپ کو نظر آئے گا, یہ جو نیا پلازا جو بنا سلیٹی رنگ کا, تھوڑا ڈارک کلر کا, یہ بھی بنگالیوں کی پارٹنرشپ ہے. اس میں چھا گئے ہیں اس وقت وہ جو پاکستان اور ہندوستانی جو لوگ تھے یہاں پر, وہ بڑے یہاں پر تھے, مضبوط تھے, لیکن اب بنگالی یہاں پر چھا گئے ہیں. اور تقریباً 2 لاکھ افراد ویکینڈ پہ یہاں پر آتے ہیں خرید و فروخت کرنے کے لیے, اور ان میں اکثریت جو ہے وہ پاکستانیوں کی اور بنگالیوں کی, اب تو خیر بنگالیوں کی ہے. باقی جو دوسرے علاقے ہیں, بروکلن کا علاقہ ہے جس کو منی پاکستان کہا جاتا ہے, وہ کونی آئلینڈ ایونیو, وہاں پر بھی آپ کو لے چلیں گے, پاکستانی ریسٹورنٹس بھی دکھائیں گے. مینہٹن بھی کل آپ کو کرسمس کیا ہے وہ سب دکھاؤں گا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ نے